اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ سامنے کی جو خالی جگہ ہے اسے بھی ذرا پر کر لیں. اس کے دو فائدے ہیں: جلسہ بھرپور نظر آئے گا، لوگوں کو آنے جانے کا بھی موقع نہیں ملے گا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار، وبعدد أقطار الأمطار، وبعدد دواب البرار والبحار، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. محمد سے جس کو محبت نہیں ہے،
سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہیں ہے۔ ایک دو حضرات سبحان اللہ بولے، وہ دونوں تینوں کون بولے تو فرض کفایہ۔ حضرت قبلہ صدر جلسہ ان کا سبحان، اے بچے خاموش ہوگا، صدر جلسہ کا سبحان اللہ کہنا یہ میرے لیے سعادت ہے۔ سب مل کر بولے، اس سے یہ بات کا ثبوت ملے گا کہ آج دوپہر جمعے کے دن گوشت کھائے۔ محمد سے جس کو محبت نہیں ہے، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، وہ بھی بڑے کا کھا کوئی نہیں۔ لوگوں کے پاس چھوٹے کا کھانا فخر ہے، میرے پاس بڑے کا کھانا فخر ہے، اور بڑے لوگ ہی بڑے کا کھاتے ہیں اور چھوٹے کا گوند کھاتے ہیں، وہ آپ حضرات فیصلہ کر لیں۔ اشعار سنیں۔ محمد سے جس کو محبت نہیں ہے، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہیں ہے۔ صدر جلسہ کے حوالے سے دوسرا شعر۔ محمد سے جس کو محبت نہیں ہے، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہیں ہے۔ بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا، بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا۔ محمد سے جس کو عقیدت نہیں ہے، بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا۔ محمد سے جس کو عقیدت نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پر پڑھ لیں۔ ویسے تو عرف کے اعتبار سے آج ابھی بھی جمعہ ہے، شریعت کے اعتبار سے جمعے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اسلامی تاریخ اور شریعت کے اعتبار سے دن کا رات کا جو وقت بدلتا ہے وہ مغرب سے بدل جاتا ہے۔ عیسوی اعتبار سے وقت جو بدلتا ہے رات کے 12 سے بدلتا ہے۔ چونکہ ہم ایک عجیب ماحول میں رہتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں بھی دنیا سمائی ہے، تو ہم بھی تاریخ کے بدلنے میں اسی کا اعتبار کرتے ہیں جس کا دنیا اعتبار کرتی ہے۔ ایک کتاب ہے اور ایک بزرگ ہے، حکیم الامت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کئی مرتبہ آپ حضرات نام سنیں۔ قریب میں حضرت پیدا بھی ہوئے، دنیا سے پردہ بھی فرمائے۔ صدر جلسہ کی خدمت میں یہ محبت پیش کرتا ہوں، آپ حضرات بھی سنیں کہ حضرت تھانوی کے متعلق میری محبت کا یہ حال ہے
کہ دراصل حضرت تھانوی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے دور میں پیدا ہونے والے شخصیات میں سے ایک تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دور قریب میں اس لیے پیدا کیا تاکہ ان کو دیکھ کر لوگوں کو ابو حنیفہ سمجھ میں آ جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ ارے آ رہی ہے؟ دور قریب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت تھانوی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ان کو دیکھ کر امت کو امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کا اجتہاد سمجھ میں آ جائے۔ کچھ ایسے حضرات قریب میں پیدا ہوئے۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے متعلق میری محبت کا یہ کہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت انور شاہ کشمیری کو امام بخاری، امام مسلم، امام ابن ماجہ اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہم اجمعین کے دور میں پیدا ہونے والے شخصیات میں سے تھے، لیکن اللہ نے قریب دور میں اس لیے پیدا کیا تاکہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ امام بخاری کا بھی قوت حافظہ کیسا تھا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں ان کے زمانے سے 100 سال پہلے تک یہ مزاج تھا، لوگ جب اس دن مغرب کے بعد تاریخ لکھتے تو اس دن کی تاریخ نہیں لکھتے تھے، دوسرے دن کی تاریخ لکھتے تھے، کیونکہ تاریخ بدلتی ہے، دن بدلتا ہے، وقت کا اعتبار مغرب کے بعد سے ہے، لیکن عرف میں لوگ دن کا اعتبار کب تک کرتے ہیں؟ ان کے سونے کے وقت تک کرتے ہیں، 12 بجے تک بھی نہیں۔ رات کو 3 بجے پوچھو آج کیا با دن؟ جمعہ بولتا، ٹھیک ہے تو سویا نہیں نا انہیں۔ رات کے 4 بجے پوچھو کب ہوا سو یہ قصہ؟ آدت کہاں آج؟ شریعت کے اعتبار سے بھی وقت بدل گیا اور انگریزی اعتبار سے بھی وقت بدل گیا۔ آدمی وقت اور دن کے بدلنے کا اعتبار کب کرتا ہے؟ جب وہ سوتا ہے تو تب تک کرتا ہے، ورنہ عرف کے اعتبار سے وقت بدل گیا، شریعت کے اعتبار سے وقت بدل گیا۔ ویسے تو آج جمعہ ہے، پہلے ہی سے بیانات سنے ہیں آپ، وہ بھی میسور کے حضرات علماء کا۔ اب بیان لمبا چوڑا کرنے کا موقع نہیں، کیونکہ مغرب کے بعد بول کر دعوت دی ہے، عشاء کے بعد بٹھائے۔ ارادہ تھا کہ ایک 15-20 منٹ قسم اللہ کی یہی ارادہ تھا، تھکا ہوا اور لمبے اسفار بھی سامنے ہیں، 10-15 منٹ بات کر کے کوئی واقعہ سیرت کا بیان کر کے ختم کروں، لیکن حضرت مولانا کلیم الرحمن صاحب کے نظامت کے کچھ الفاظ مجھے اٹھنے سے روک دیے۔ ماں سونا چاہتی ہے لیکن بچے کا حال ماں کو سونے نہیں دیتی، اس سے کہیں درجے زیادہ علماء آرام کرنا چاہتے ہیں، لیکن امت کی حالات علماء کو آرام کرنے نہیں دیتی۔ ہمارے آرام سے زیادہ رب کعبہ کی قسم میسور کے مسلمانوں تمہارے ایمان کی فکر ہے ہمیں، ہمارے آرام سے زیادہ تمہارے عقیدوں کی فکر ہے۔ قسم اللہ کی صدر جلسہ مولانا کلیم الرحمن صاحب، مولانا یاسر صاحب، دیگر علماء میسور، دیگر علماء ریاست کرناٹک، دیگر علماء ہندوستان، دیگر علماء دنیا، سب کی یہی فکریں ہیں کہ اگر ان کی راحت قربان کرنے سے امت کے عقیدوں کی حفاظت ہے تو ہم موت تک نہیں سوئیں گے۔
فون رکھ دیجئے، سب فون رکھ دیجئے۔ تمہارے عقیدوں کی حفاظت کے لیے اگر ہمارے پاس، حضرت قبلہ توجہ چاہتا ہوں، بات غلط ہو تو اصلاح فرما دے، تمہارے عقیدوں کی اصلاح کے لیے اگر ہم اپنی موت کو ٹال سکتے ہیں تو موت کو بھی ٹال دیں گے۔ اب وقت نہیں ہے میسور کے مسلمانوں، سنبھلنے کا بھی وقت نہیں ہے، کچھ لمحات ملے ہیں، سنبھلنا ہے سنبھل جاؤ، ورنہ یہ وقت بھی نہیں ملے گا، یہ لمحات بھی نہیں ملیں گے۔ انہی فکروں کو سامنے رکھ کر جمعے کے بیانات، سیرت کے اجلاس، اصلاح معاشرہ کے جلسے، بڑے بڑے مدارس کے اجلاس جس شاندار طریقے سے ہو رہے ہیں، علماء جلسوں کی شانداری کی فکر اس لیے کرتے ہیں جیسے لوگ شادیوں کے حالات کو دیکھ کر شادیوں کو جاتے ہیں، جلسوں کے حالات کو دیکھ کر بھی جلسوں کو جاتے ہیں۔ جو شادی گراؤنڈ کی ہوتی ہے لوگ ضرور جاتے ہیں کہ دعوت بھی گراؤنڈ کی ہوگی۔ جو شادی گراؤنڈ کی نہیں ہوتی، سادی سیدھی ہوتی ہے، تو وہاں جانے سے پہلے کبھی کبھی خیال آتا ہے، بلکہ جاتے بھی نہیں، چھوڑ با ایسا کیا بھی خاص ماحول نہیں نظر آ رہا ہے۔ ماحول کا تو ایٹما بڑے بڑے جلسے مدارس عربیہ کے جس شاندار طریقے سے ہوتے ہیں، مکاتب کے بھی اسی شاندار طریقے سے اس لیے کرتے ہیں تاکہ قوم رجوع ہو۔ کیوں؟ فکریں تمہاری، فکریں تمہاری۔ کتنی عجیب بات ہے، مولانا نے درد پیش کیا، وہ بھی اتنے مساجد، اتنے علماء، یہ زبردست دعوت و تبلیغ کا کام، ہر مسلک والے اندر کے مسائل میں اختلاف کرتے ہیں لیکن بنیادی مسائل میں اختلاف نہیں ہے، سب محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن بہت تعجب ہوتی ہے، ہم لوگوں کو اس بات پر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ امت اولیاء کے متعلق دھوکہ کھا رہے تھے، اب تو نبوت میں بھی دھوکہ کھا رہے ہیں۔ قادیانی کا جب دور تھا تب ذرا سا افسوس تھا کہ امت نبوت میں دھوکہ کھا رہی ہے، اب تو حال یہ ہے کہ بندے خدا کے متعلق دھوکہ کھا رہے ہیں۔ چند سال پہلے ہمارا بچپن، بزرگ کا بچپن، حضرت والا کا بچپن، جو بڑا پھیٹا پہن کر آ جائے، ہاتھ میں ڈنڈا رکھ کر آ جائے، پھٹے پرانے داغ کے دھبے کپڑوں پہن کر آ جائے، تو اگر آ کر وہ اوپر سے نیچے سے اچھے برے آواز نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ولی، تو پھر اس کی ولایت کو تسلیم کر لیتے تھے۔ لیکن میسور کے مسلمانوں، ایک غلط آدمی کو، جھوٹے کو، مکار کو، فرابی کو، شرابی کو، گانجا مارنے والے کو، حرامی کو اور زانی کو اگر ہم میں سے کوئی ولی سمجھتا ہے تب بھی ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی انسان کو اور حضور کے بعد کسی آدمی کو نبی سمجھتا ہے تو خطرے کی بات ہے، اور اس سے زیادہ یہ خطرے کی بات نہیں تھی، اب تو خطرے کی بات بن گئی۔ حضرت مولانا کلیم الرحمن صاحب، توجہ چاہتا ہوں، خطرے کی بات نہیں تھی، اب خطرے کی بات ہو گئی کہ اب اگر کوئی آدمی خدائی دعویٰ کرتا ہے تو یہ بھی خطرے کی بات ہو گئی۔ 25 سال 30 سال پہلے کہ کوئی خدائی دعویٰ کیا نہیں، اگر کرتا تو عقل مانتی نہیں تھی، خدا کیسے ہو سکتا ہے ایک انسان؟ نبی کے بارے میں اشتباہ نہیں، لیکن پھر بھی بڑی احتیاط کے ساتھ بات کہہ دیتا ہوں، تھوڑا بہت اشتباہ ہو جائے اصلاح ہو جائے گی۔
ولی کے بارے میں تو بات ہی نہیں، اور ایک انسان خدا کا دعویٰ کرے اور اس کے دعوے کو ایک انسان قبول کرے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن سمجھو۔ آج جمعے میں نے درد پیش کیا، دور تک ارادہ نہیں تھا کہ میسور میں بھی مجھے یہ بات بولنے کا موقع ملے گا، لیکن آج موقع آ گیا، لنک آ گئی تو ضرور کہتا ہوں، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو۔ تم اپنے آپ سے نہ سمجھو، ان علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر قرآن سمجھو۔ بچپن میں علماء کرام کا دامن تھام کر آپ قرآن پڑھنا سیکھو، اور بڑے ہونے کے بعد مدرسے کا ماحول نہیں ملا تو پھر ان علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر قرآن سمجھو۔ آج میں نے جمعے میں ڈنکے کی چوٹ میں تمام ہندوستان والوں کو میں نے بے گزارش کی، ہر مسجد کے اندر تفسیر کا نظام ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے بڑا المیہ ہے۔ موسیٰ کی قسمت میں تو فرعون تھا، موسیٰ اتنا پریشان نہیں۔ آئندہ نہ بلائے مجھے کوئی بات نہیں، لیکن میں صاف بات کر دیتا ہوں کہ موسیٰ کی قسمت میں فرعون ملے، لیکن موسیٰ کو اتنی پریشانی نہیں جتنی پریشانی ہماری مساجد کو جاہل ذمہ داروں کی وجہ سے علماء کو ہو رہی ہے۔ اور آگے بولوں؟ ارے بولوں؟ تو میں نکو بولے تو بھی بولتا ہوں سچ۔ جاہل ذمہ داروں سے، بے علم عابدوں سے، قبلہ توجہ چاہتا ہوں، ذرہ سری رنگ پٹن تک چھوڑ ڈالو منجے اتت۔ جاہل ذمہ داروں سے، بے علم عابدوں سے اس وقت دین کو جو نقصان پہنچ رہا ہے، سیرت کے کچھ پہلو، یہ درد اور حقیقت، یہ دو چار واقعات جو ذہن میں موجود ہیں وہ بولوں گا ضرور، لیکن مقدمہ سنتے جاؤ، توجہ کے ساتھ سنو، بیانات کو علماء کی بکواس نہ سمجھو۔ آپ کے پاس ایسا اسکینر نہیں ہے، اگر ہوتا تو آپ کے سامنے حقیقت نظر آتی، کس درد کے ساتھ اس وقت علماء کرام اپنی زبان اور آواز بلند کر رہے ہیں، اور کتنا تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں؟ مسلمانوں، مردوں، عورتوں، نوجوانوں، امیروں، غریبوں، کالوں، گوروں، سب کان کھول کر سنو، ساری دنیا کے اندر 4200 قسم کے مذاہب ہیں، لیکن 4190 پر 9 مذاہب کے پیچھے ان کے قوم اور ان کے مذہب کے علماء اتنا نہیں پیچھے پڑے ہیں جتنا امت محمدیہ کے پیچھے علماء پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ علماء کے پاس دولت نہیں، نبی کی وراثت ہے۔ علماء کو کام وہی کرنا ہے جو انبیاء نے کیا، نبی نے جو ذمہ داری دی۔ تمہاری فکر، مجھے معاف فرمائے میرے الفاظ سخت ہیں، تمہارے ماں باپ اتنی نہیں کر رہے ہیں جتنا اس وقت کے علماء کرام کر رہے ہیں۔ ہمارے دردوں کا ساتھ دو، گوہر شاہی کیا گوبر شاہی بھی دال گلا نہیں سکتا۔ کیا ڈر ہے؟ اس زمین نے کیسے کیسے فرعونوں کو دیکھا ہے، کیسے کیسے نمرودوں کو دیکھا ہے، کیسے کیسے جدادوں کو دیکھا ہے۔ اب وقت ہے کہ زمین و آسمان ایک بڑا دشمن اللہ کا، رسول کا، انبیاء کا، رسول کا، قرآن کا، حدیث کا، انسانیت کا، ادب کا، تمیز کا، تہذیب کا، کعبے کا، مدینے کا، علماء کا، حق کا، اب صرف ایک بڑا دشمن آنا باقی ہے جس کا نام دجال ہے۔ رب کعبہ کی قسم، دجال ہے، لیکن اس کا بھی ٹینشن نہیں، اس کا علاج بھی محمد نے ہم کو عطا کیا ہے۔ آنے دیجئے، الحمدللہ، فقر نہیں، میرے رب کی عطا ہے۔
اللہ نے جو ہم کو عطا کیا، اب آ جائے انشاءاللہ تعالی دجال کا مقابلہ میں کروں گا، دجال کا مقابلہ قبلہ کریں گے، دجال کا مقابلہ کریں گے، دجال کا مقابلہ یہ کریں گے وہ کریں گے، اور آپ کے پاس بھی وہ طاقت ہے کہ دجال کا مقابلہ کرنے کی ہمارے پاس طاقت ہے، لیکن عیسیٰ آ جائے، دنیا کے پاس کسی کے پاس عیسیٰ کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، مہدی آ جائے تو دنیا کے پاس طاقت نہیں کہ مہدی کا مقابلہ کرے، اور دوسرے الفاظ میں یہ بات بتا دوں، ان کا آ جائے مقابلے کی طاقت ہمارے پاس ہے، ہمارے آ جائے کسی کے پاس نہیں۔ عیسیٰ ہمارے، مہدی ہمارے، میں بات دور تک پہنچاتا ہوں، امریکہ تک پہنچاتا ہوں، اسرائیل تک پہنچاتا ہوں، نیوزی لینڈ تک پہنچاتا ہوں، عیسائیت تک پہنچاتا ہوں، یہودیت تک پہنچاتا ہوں، RSS تک پہنچاتا ہوں، BJP تک پہنچاتا ہوں، اسلام کے دشمنوں تک پہنچاتا ہوں، قرآن کے دشمنوں تک پہنچاتا ہوں، میرے آقا کے دشمنوں تک پہنچاتا ہوں، حق اور فطرت کے دشمنوں تک پہنچاتا ہوں، وحدہ لا شریک کے دشمنوں تک پہنچاتا ہوں، ان سب کا دجال ہے۔ عیسیٰ ہمارے ہیں، عیسیٰ ہمارے ہیں، مہدی ہمارے ہیں، ان کا آ گیا انشاءاللہ محمد کا غلام مقابلہ کرے گا، ہمارا آ جائے تو سپر پاور ملک بھی بال بیگا نہیں کر سکتا۔ ہے ہمارے پاس طاقت دجال کا مقابلہ کرنے کی۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ اکثر انبیاء، تمام انبیاء نہیں، اکثر انبیاء، ابھی قریب میں مطالعہ کر رہا تھا، یہ لفظ ملا، مولانا سعید پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو دجال سے ڈرایا۔ دجال معلوم؟ ارے معلوم کیا ہوئی؟ میسور میں ہے؟ نہیں ہے؟ میرے پاس بھی عجیب عجیب نوجوان آتی، کچھ باتیں ایسی ہیں مولانا بولا تو مجھے ڈر بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ یقین کریں گے کہ نہیں کریں گے، خدا کی قسم ایسے واقعات و حادثات و سوالات میرے پاس آتے ہیں، آپاواں تمہیں بھی سنو، خالی دور سے دیکھو نکو کہ حضرت صدر صاحب کیسے ہی ہیں، مزمل بہت بولتا کہتے ہیں، آرائی کہتے ہیں کیسا ہے، دیکھو نکو سنو۔ ایک نوجوان آپ کو عجیب سوال کرے، حضرت ایک بات پوچھنا حضرت میں، کیا پوچھتا رہوں گا؟ پوچھوں کیا حضرت؟ پوچھ با، کیا بھی سمجھنا نہیں حضرت؟ ارے پوچھ با، کیا سمجھنا؟ میرے پاس جواب اور طاقت رہا تو دے تو، نہیں تو نہیں، علم رہا تو دے تو، نہیں تو نہیں۔ ضروری نہیں کہ امت کے ہر سوال کا جواب ایک عالم دے، کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جس کا جواب ہمارے پاس نہیں رہتا، ہمارے سے بڑے علماء کے پاس ہوتا ہے، ہم ان کے پاس بھیجیں گے، نہیں تو ان سے فون کر کر بولیں گے۔ کیا بھی سمجھنا نہیں حضرت؟ نہیں بس سمجھتا نہیں، بیان میں بھی بولنا نہیں حضرت، میں ذرہ شیخ ہوگا آخر انہیں کیا پوچھتا رہیں گا حضرت؟ دے پوچھو بھئی، نہیں تو جاؤ، تمہیں وقت جا رہا ہے، مندی بھی ضروری کام ہے، تو پوچھ رہا ہے گھوگو دجال کا بتا سا جاتا ہے۔ یہ پوچھنا تھا حضرت مہدی کا باتیں، یہ پوچھنا تھا حضرت عیسیٰ کب نازل ہوتے۔ اکثر انبیاء نے اپنی امتوں کو دجال سے ڈرایا۔ بڑی گہرائی میں بات لے کر جا رہا ہوں، وقت ختم تو ادھوری بات، لیکن ترتیب ضروری ہے۔ نماز پڑھو پڑھو پڑھو، سب جانتے ہیں پڑھنا ہے، ایک گزارش ہے تو پڑھے تو صحیح پڑھو بس، لیکن پھر میں نماز کا عنوان بیان کروں تو میں سمجھوں گا یہ ترادف ہوگا، مکرر ہوگا۔ سب جانتے ہیں کہ ہمارے دین کی اہم عبادت کا نام نماز ہے، اور بھی عبادتیں، لیکن فتنوں کا سدباب ہی سب سے بڑا عنوان ہے۔ فتنوں کا سدباب سب سے بڑا عنوان ہے۔ اکثر انبیاء نے اپنی امت
امت کو دجال سے ڈرایا. پاورفل انسان, انہیں بھی انسانیت, لیکن پاور ہے اس کے پاس, کچھ پاور ہے, لیکن ایسا پاور نہیں جو پاور ہمارے پاس ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے سے بھی ایک بھول ہو گئی. میں حضرت کو الگ کر کے مولانا یاسر صاحب کو جمع کر کے عرض کروں, ہمارے سے بھی ایک بھول ہو گئی. دشمن کا اتنا بڑا کر ذکر نہ کرے کہ دلوں میں ڈر پیدا ہو جائے. کلچ ایک تمثیلی واقعہ پڑھیا. دشمن سے ڈرنا نہیں, اللہ کی مدد طلب کرو, پیغمبر کے دیے ہوئے راستے پر چلو. اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان اور پیغمبر کی غلامی کے بعد عقل ہے, استعمال کرو. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر دشمن ہمارے پاؤں کی جوتی کی دھول سے بھی ہلکا ہو جائے گا. ڈرنا نہیں. شہر کا ایک کتا ہے میسور میں نہیں ہے کہ تو بولو یو پی سے منگاتا ہوں. شہر کا ایک کتا, مطلب بڑا بے مثال واقعہ مولانا. ڈرنا نہیں, ڈرنا نہیں, ڈرنا بھی نہیں, پسلنا بھی نہیں, گمراہ ہونا بھی نہیں. ڈرو تو اللہ سے ڈرو, محبت نبی سے کرو, دامن علماء کا تھامو, پھر دیکھنا یہ زمین کیا کائنات ہماری. شہر کا کتا جنگل کو چلے گا, بھول کو رستہ بھٹک گا, ویرپن تھا نا وہاں. شہر کا کتا جنگل دیکھا نہیں تھا, پیدا ہوا یہاں, پلیا یہاں, بڑا ہوا, چلے گا جنگل کو. سنیا تھا شیر کو بول کو, لوگ بیٹھ کو دیکھتے تھے نا یوٹیوب میں, وہاں دیکھا کو شیر کا. سامنے سے شیر آ رہا, ڈر گئی نے, کیا کرنا. ادھر سے شیر آ رہا, دور کتا بھاگیا. تو یقیناً شیر کی جو دوڑ ہے وہ ہرن کے دوڑ سے بھی سپیڈ ہے, اسی لیے تو انہیں شکار کرتا ہے. بھاگیا, سمجھ جاتا, پیچھے بھاگ کو آتا, میں مر جاؤں گا, مجھے کھا لیں گا. سڈن کیا کرے, پلٹ کو بیٹھ گیا کتا ادھر, پلک کو بیٹھ جا کر زور زور سے چاپنے لگیا. ہمیں کھاتے نا دعوتہ میں, آپ لوگوں کو معلوم نہیں کہ دعوت میں بیٹھ کر کھاتے وقت منہ سے آواز نکالنا بھی کھانے کے آداب کے خلاف ہے. ذمہ داروں سے, بے عمل عابدوں سے بات یہاں تک گئی. پورا بیان ذہن میں رکھو. کتا ادھر پلٹ کر بیٹھ گیا, زور زور سے چاپنے لگا اور گنگنانے رکھا. شیر کا گوشت بھی کیا مزہ ہے با. شیر قریب آتے ہی سوچیا, میں پورے جنگل کے جانوروں کو کھاتا ہوں, یہ کون سا جانور ہے جو شیر کا گوشت کھاتا. سامنے سے تو دیکھ رہا نہیں, پیچھے سے دیکھا, کب تو بھی آزمائش بھی مہنگی پڑتی. کونی چھے بول کو جا کو دیکھیں گے, صحیح میں شیر کو کھانے والا نوّر کہتی بھی جانور رہا تو مصیبت ہو جائیں گی. بول کو ڈر کو بھاگ گا. آئیڈیا استعمال کریا. اوپر جھاڑ میں باندرا بیٹھا تھا, بندر. انہیں تو فتنے مچانا, شرارت میں مشہور انہیں. شیر کو بھگانے کا سے کیا آئیڈیا استعمال کریا نا, بول کو انہیں سیدھا بھاگ کو گیا. جا کو شیر کو بولے, ہاں
شیر میاں تمہیں کئی کو بھاگے سو، ارے جنگل میں نواجوان نہ رہا کر ہے جو شیروں کو کھاتا ہے، کتا انہیں تم نے دھوکہ دیا سو، تمہارے سے ڈر کو بیٹھیا، تمہیں آتے ہی ایکٹنگ کرا، تم نے بھگایا، منجے دھوکہ دیا انہیں، کہاں ہے؟ وہاں بیٹھا ہے، چلو۔ شیر بھی انہیں مل کو کتے پر حملہ کرنے آئے، عقل استعمال جانور کرتا ہے تو بچ جاتا ہے، ہمارا تو اب کتا دیکھا تو شیر بھی بندر آ رہا ہے، سمجھ گا یہ پورا کھیل یو پی کا۔ میری حقیقت کو دیکھا، شیر کو سمجھایا اور شیر کو بلا لے کر آ رہا ہے، اب پھر بھاگنے کا موقع نہیں، اب آئیڈیا استعمال کر تو سیدھا آ جا تو میسور کو۔ اب کیا کرا؟ پھر پلٹ کو بیٹھ گا، صورت تو دکھا نہیں، کتا پلٹ کو بیٹھ گا، اب چپکے تی بھی غصہ کرا، کب سے بولا ایک باندرے کو، ایک شیر کو، اور ایک پکڑ لکا ریکا کو بول کو، پکڑ لکا تو بول کر گیا سو، اب تک آیا نہیں، اب آیا تو شیر کے ساتھ اسے بھی کھا لے تو۔ شیر سوچیا انہیں مجھے دھوکہ دینے کا یہ بول کو بلا لے کر آ رہا، ساتھ میں بندر کو پکڑ لے کر چلا گیا۔ ڈرنا نہیں، حوصلے رکھو، ہمت رکھو، دنیا ڈرے محمد کا غلام نہیں، دوسری قومیں ڈرے محمد کا غلام نہیں۔ اکثر انبیاء نے ڈرایا دجال سے، کہا آ جائے تو مقابلہ، میرے نبی بھی ڈرائے، اے صحابہ آئے گا دنیا کا آخری دشمن خدا، اس کا نام دجال ہوگا، کب آئے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آقا نے فرمایا پتہ نہیں، علم اللہ کے پاس ہے، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں، میرے ہوتے ہوئے آ جائے، میں تنہا کافی ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی کو اللہ نے 40 جنتی مردوں کی طاقت عطا کیا۔ کتنے؟ 40 جنتی مردوں کی، 40 مردوں کی نہیں، میسور والے خوش ہو جائیں گے، حدیث کے الفاظ ہے 40 جنتی مردوں کی طاقت۔ 40 جنتی مردوں کی طاقت کا مطلب کیا ہے؟ جنت میں ایک عام آدمی کی طاقت 100 مردوں کے برابر ہوگی۔ اب 40 کو 100 میں ضرب دو، کتنے ہوئے؟ 4000 ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا کو دنیا ہی میں 4000 مردوں کی طاقت ملی، 4000 مردوں کی طاقت ملی۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی کو جو ملا، خدا کی قسم اس میں سے ہم کو بھی کچھ ملا ہوگا نہیں؟ ہمارے اندر بھی زبردست طاقت ہونا چاہیے، ہمیں بھی اچھا کھانا، لیکن ہمارا اپنا کھانا، دوسرا کا نہیں کھانا، حلال کھانا، حرام نہیں کھانا، پاک چیزیں کھانا، ناپاک چیزیں نہیں کھانا۔ 3 باتیں یاد رکھو میسور کے نوجوانوں، طاقت صحیح پیدا کرنا چاہتے ہو اور اس طاقت کا فائدہ بھی امت کو ملے، ہماری قوم کی ماں اور بہنوں کو ملے، اور ہماری طاقت سے ہمارا دشمن ڈرے، تو 3 چیزیں کی طاقت بناؤ۔ ایک، مال ہمارا اپنا ہو، دوسرا مال ہمارا حلال ہو، تیسرا پاک ہو،
تو تب جا کر وہ طاقت بنے گی جس سے دشمن ڈرے گا۔ اگر دوسروں کا مال کھاؤ گے، حرام مال کھاؤ گے، ناپاک مال کھاؤ گے، دیکھنے میں 150 کلو کے رہیں گے، کام بھی 150 گرام کا نہیں ہوگا۔ دیکھنے میں 150 کلو کے ہوں گے لیکن کام 150 گرام کا بھی نہیں ہوگا۔ آج ہمارا پاور گیا کہاں؟ بات پہ بات جا رہی ہے۔ ایک دور وہ تھا غیروں کے مقابلے میں تعداد کم تھی لیکن ساری دنیا ڈرتی تھی۔ خود ہمارے ماحول میں بھی یہ بات تھی۔ اشارہ ہے سمجھو، ہزاروں کے بیچ میں 20-50 لوگ ہوتے تھے، ادب بھی ہمارا غیر کرتے تھے، ڈرتے بھی ہمارے سے تھے، لحاظ بھی ہمارا کرتے تھے۔ میسور کے میرے نوجوانوں، خاص طور پر میں ہمیشہ جوانی سے بات کرتا ہوں، نوجوانوں سے بات کرتا ہوں، بزرگ بیٹھے ہیں، قبلہ بیٹھے ہیں، ہماری طاقت کا بھی ڈر تھا دشمنوں کو، ہمارے مقام اور مرتبے کا بھی لحاظ تھا اور ہمارا ادب بھی کرتے تھے۔ ایسا ماحول تھا، میری آپا تو پیچھے بیٹھی ہے اور تو سن رہی ہے، تو یہ کھوتی تھی لیکن تیرا پردہ ایسا ہوتا تھا پورے میسور کی نگاہیں جھک جاتی تھی۔ آج تو اس حالت میں جاتی ہے کہ غیروں کی بھی نگاہیں اٹھتی ہے، اپنوں کی بھی نگاہیں اٹھتی ہے، تو پھر ہوگا کیا؟ خدا تیرے پیٹ سے ویسے بچے پیدا کرے گا جو دشمن کی ضرورت بنیں گے، ویسے بچے پیدا نہیں ہوں گے جو خود دین کی ضرورت ہوں گے۔ تیرا لحاظ کتنا تھا؟ ایک ہماری بہن آراستہ ہو کر، پردے میں لپٹ کر، کالا یا سفید برقع چادر اوڑھ کر جب جاتی، غیروں کی نگاہیں جھک جاتی تھی، غیروں کی۔ آپ آ رہی ہے، حضرت میری تائید کریں گے، حضرت میری تائید کریں گے، پرانی باتاں کریا تو میں لوگا منجے بھی بٹا سمجھ رہی۔ آج سے 30-40 سال پہلے جھٹکا گاڑیاں تھی، گھوڑے گاڑیاں تھی، بیل گاڑیاں تھی، مسلمان بھی چلاتے تھے، غیر مسلم بھی چلاتے تھے۔ مسلمان پردے کے گاڑیاں کا پردہ رکھتا تھا، غیر مسلم بھی گاڑیوں کا پردہ رکھتا تھا۔ اسا پردہ رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ اسے معلوم تھا میری گاڑی جنرل ہے، میں پورے شہر کی خدمت اور پیسہ کمانے کے لیے ہوں۔ میری گاڑی میں ضروری نہیں کہ ہندو بھائی اور بہن ہی بیٹھے، میرے گاڑی میں ضروری نہیں عیسائی بھائی اور بہن ہی بیٹھے، میری گاڑی میں مسلمان بھائی بھی بیٹھے گا، مسلمان بہن بھی بیٹھے گی۔ قسم اللہ کی، جوان بچیاں میری بیٹھی ہے، 20 سال کی بچیاں بیٹھی ہے، 25 سال کی بچیاں بیٹھی ہے، 30 سال کی بچیاں بیٹھی ہے۔ اب تمہارا پردہ غارت ہوا، آج سے 30 سال پہلے بھی محفوظ تھا، آج سے 40 سال پہلے محفوظ تھا، تمہارے پردے کا اثر پڑتا تھا۔ آج جتنے متقی نظر آ رہے ہیں، میرے جملے سخت ہیں، مجھے معاف فرمائے، اب اس وقت 30-40 سال کے جوان جن کے اندر تقوی نظر آ رہا ہے، وہ ان کی محنت نہیں، تیرا پردہ تھا۔ اب آنے والی نسل کے اندر بے حیائی نظر آ رہی ہے، بے شرمی نظر آ رہی ہے، وہ ماحول کا اثر نہیں، امریکہ کا اثر نہیں، ماحول کا اثر نہیں، یوٹیوب کا اثر نہیں، موبائل کا اثر نہیں، ٹی وی کا اثر نہیں ہے، مجھے صاف کہنے دے تیری بے پردگی کا اثر ہے۔ جس کی ماں با پردہ ہو اس کا بچہ اور اس کی بچی بے پردہ نہیں ہو سکتی، جس کی ماں با پردہ ہو اس کا بچہ اور بچی بے پردہ نہیں ہو سکتی، جس کی ماں بے پردہ ہو اس کی بچی کے اندر حیا آنا بہت مشکل ہے، اس کی بچی کے اندر آبرو آنا بہت مشکل ہے۔ کیا لحاظ تھا، کیا لحاظ! غیر مسلم گھوڑا گاڑی رکھتا، غیر مسلم بیل گاڑی رکھتا، وہ پردے بھی خریدتا تھا۔ کیوں پردے خریدتا؟ اللہ ان کو شاید
اس عمل کی وجہ سے ایمان کی موت دیا تو دیا ہوگا، حشر میں پتا چلے گا کون سی گاڑی والا یا گاڑی کا کون سا مزدور کس حالت میں اٹھایا جائے گا۔ فیصلے زندگی کی ٹوپیوں کو دیکھ کر نہیں ہوتے، فیصلے موت کے وقت ہوتے ہیں، فیصلے زندگی کی داڑیوں کو دیکھ کر نہیں ہوتے، موت کے وقت فیصلے ہوتے، وہ بھی اس دور میں تو بڑا عجیب دور ہے، پیارے آقا کے فرمان کے مطابق کا دور ہے۔ کان کھول کر سنو پیارے آقا، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ قیامت کے قریب ایسا آئے گا 80 سال ایمان پر گزریں گے لیکن موت کفر کی حالت پر آئے گی، 90 سال کفر میں گزرے گی، پوجا ہوگی، جانور کی پوجا، پتھر کی پوجا، سورج کی پوجا، چاند کی پوجا، درخت کی پوجا، شرمگاہوں کی پوجا، اس کی پوجا اس کی پوجا کرتے کرتے 80-90 سال گزر جائیں گے، لیکن اس سفر میں اس کا کوئی عمل ایسا ہوگا، موت کا وقت آئے گا، اطراف اس کے کافر بچے بیٹھے ہوئے ہوں گے، لیکن کلمہ پڑھانے کا خدا انتظام فرشتے کو بھیج کر کرے گا۔ فرشتے کو بھیج کر کرے گا۔ گاڑی والا، جھٹکا گھوڑا، بیل گاڑی والا جب وہ پردہ لیتا، گاڑی کے پردے ہی بازار میں بکتے تھے الگ، اب پردے بکتے نہیں کیونکہ لینے والیاں نہیں ہی نہ لینے والے نہیں، ہاں کرسی کا پردہ کہتے، دریچے کا پردہ کہتے، یہ پردے مل رہی، آپا کا پردہ نہیں ملتا، آپا کا جو پردہ ملتا وہ بھی بے پردہ۔ برخے کے دکان میں جا کر دیکھو، بنارس کے ساڑیاں بیکار، کیسے کیسے برخے، 5 پیس کا برقع، وہ بھی رات میں اڑتی، دیکھو چڑی، ہمارے بنگلور میں میسور میں چمڑے کی چڑی بولتے، اس کا اصل نام چمکاڈر، اس کے پرا بڑے عجیب ہوتے ہیں، اور انہیں برقع پہن لی تو انہیں بھی چمڑے کی چڑی، ذرا زور سے ہلائی تو نوشو نیچے انہیں اوپر۔ جو عورت پردے کو فیشن بنائے گی اسے پردہ کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ برقع تجھے کیوں ملا، یہ پردہ تجھے کیوں ملا، لحاظ پر بات آ گئی۔ بڑے شوق سے میری مائیں اور میری بہنیں اور ہماری بچیاں بیٹھی ہیں، ہماری نہیں، تم دراصل اسلام کی بیٹیاں ہو، لحاظ پر بات آ گئی۔ تم اچھی بنو، تم با پردہ بنو، تم نمازی بنو، تم اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو، اعمال سے آراستہ ہو جاؤ، گھر سے ہرگز باہر نہ نکلو، پھر دیکھنا کہ آج سے 200 سال پہلے پوری ریاست اور ملک میں ایک ٹیپو تھا، کیونکہ ایک ٹیپو کافی تھا، اب ایک ٹیپو کی بات نہیں ہوگی، اب تم بن جاؤ میری بہنیں، انشاءاللہ ہر گھر میں ٹیپو ہوگا۔ گاڑیاں کا نام ٹیپو کا نکالے تو کیا فرق پڑتا، ہم نہ گرم بھی ہونا نہیں، ٹرین کا نام ٹیپو ٹرین تھا، چھوٹے انکل نکال ڈالے، چھوٹے انکل معلوم، سی ایم بسوراج، کرنے کے کاما کر رہی نہیں کرنے کے کاما کر رہی، ترقی نہیں، جی ڈی پی روز گر رہی ہے، عدالت عظمیٰ کو فکر ہو رہی ہے، یہ چھال رہا تو پھر پتا نہیں کہ کیا ہوگا ملک کا۔ ٹرین کا نام نکالو، انشاءاللہ تعالی ہم اپنے بچوں کا نام ٹیپو نہیں رکھیں گے، ٹیپو جیسے ہی بچے پیدا کریں گے۔ ایک نوجوان ملیا ایک گاؤں میں، کرناٹک میں، ادھر کا کرناٹک ادھر کا کرناٹک نہیں، زبردست تھا، کاٹے تو پورا محلہ کھانگا، نہیں آنے کے جگہ بھی گوشہ کو ہے۔ آج کل نوجوانا کھڑتا ہی سو دیکھنا، فرعون کا چچا،
پیٹ اندر چل جاتا، سینہ اوپر آ جاتا، ہاتھ ایسے. حضرت تقریباً 20-25 بیانات سنے حضرت تمہارے. ٹیپو کے بارے میں کیا بت نہیں بول رہی نا حضرت تمہیں؟ بولیا نا میں جمعے میں بولتا ہوں، تاخراتا میں بولتا ہوں، سب بولتا ہوں. کیا اتنا مجھے بہت محبت ہے حضرت ٹیپو سے. ہم نہ کیا نفرت تھے. میرا نام بھی ٹیپو تھا حضرت. محبت بولیا سن لیا رے بابا. تو جتنے بیانات سنیا اس میں نہیں بولیا مان لیا رے بابا. تو جا کر ٹیپو نام رکھا نہیں فوراً کینسل کر. دور دور تک ٹیپو کا ایک نمونہ بھی تجھ میں نظر نہیں آتا. بال دیکھے تو اکھڑے ہوا جنگل، صورت دیکھی تو پسل بنڈا. ایک وقت کی، 2 وقت کی، کم سے کم نماز پڑھتا تو پیشانی تیری بتا دیتی. شرٹ دیکھے تو اوپر جا رہا ہے، ترقی. پینٹ دیکھے تو تنزلی، نیچے خالی ٹچ کرے تو اتر جاتی. یہاں رہتی تھی نا حضرت فلٹ ہماری سب. اب یہاں ہے نوجوانوں، غصہ کرو نو کو. تمہاری تربیت کرنے کے لیے اب دنیا میں سوائے علماء کی کوئی جماعت نہیں ہے. یہ آواز میری ہوگی، خیالات مولانا کی، مولانا کے خیالات، حضرت کے خیالات، حضرت کے خیالات ہیں. بڑا کام خدا تم سے لینے والا ہے اگر تم بن گئے. نہیں تو بربادی ہمارے اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے. کیا تمہاری پیانٹیں، کیا تمہارا شرط، کیا تمہارا چہرہ، کیا تمہارے بال. اللہ اکبر. یہی تمہاری جوانی کے 40 سال تھے. حضرت احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کے 45 سال کی عمر تھی. حضرت احمد کبیر رفاعی کی. بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے کرامات پیش کرتے ہیں، ان کی عبادت پیش کرتے ہیں، ان کا تقوی پیش کرتے ہیں، تو ذہن میں ایک بات آتی ہے 70-80 سال کی عمر. نہیں، جتنے اولیاء گزرے ہیں انہوں نے ولایت یا تو ماں کے گود میں پائی یا تو جوانی میں حاصل کیا. پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کا نام آتا ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں بہت بوڑھے ہیں. ماں کے پیٹ میں اللہ کے ولی. حضرت قاسم نانوتوی جن کا کام اللہ نے اتنا قبول کیا، دنیا کا کوئی شہر، دنیا کا، ملک کا نہیں، دنیا کا کوئی ملک بھی نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا کا کوئی ایسا شہر نہیں جس میں حضرت قاسم نانوتوی کا روحانی بیٹا نہ ہو. لیکن کل عمر ان کی کتنی؟ 30 پر 4 سال. میں پوچھوں گا نہیں، پوچھا تو تمہیں بولیں گے نہیں. 30 پر 4 سال کی عمر کس کی کتنی ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. نہیں بولیں گے. ہمیں تو ہماری دولت بھی اتنا نہیں چھپاتے جتنا عمر چھپاتے. کل رات بھی دیکھا، سفر سے آیا، جمعے کی تیاری کرنا تھا، ذرا چھوٹی موٹی کٹنگ کر لیں گے، منجے سر میں بالا بڑے تو ٹینشن. جا کو حجام کے دکان میں گھسیا تو ایک آدمی پڑیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو کو ہائی وے میں پڑے سکا. حجام کے دکان میں دیکھنا حضرت، وہ حجام کا دکان نہیں حضرت، آئی سی یو بھی، وینٹیلیٹر، سب کچھ چھوڑ کر پڑ جاتے ہیں حضرت. پوائنٹ مار لو کوئی، کیا جی یہ سر نہیں حضرت، سفید ہو جا رہی. ہوئے تو ہوئے، کیا کرنا؟ پوچھا شادی ہوگی، بیٹی کی بھی ہوگی، پھر کہیں کو پوائنٹ. ارادے میں خطرہ، جھولی میں پترا. اب یہ کالے بالا دکھانا کسے؟
نہیں حضرت ہمارے بیگمی بولے سو لا حول ولا قوت الا باللہ، شادی ہو گئی، سرتاج بن گیا، بچے ہو گئے، شریک حیات ہے، بال سفید رہے تو کیا کالے رہے تو کیا، اب شوہر شوہر ہے، جس حالت میں ہے وہ تیری زندگی کا حصہ ہے۔ بال کالے رہے وہ تیرا شوہر، بال سفید رہے وہ تیرا شوہر، اور غریب رہے وہ تیرا شوہر، امیر رہے وہ تیرا شوہر، تجھے تیری ماں کے گھر کو بہترین انوا کار میں لے کر جائے وہ تیرا شوہر ہے، یا نہیں تو آٹو میں لے کر جائے اب وہ تیرا شوہر ہے۔ جس بیوی کو اپنے شوہر کو دیکھ کر شرم آتی ہے وہ بیوی کہنے کے لائق نہیں، جس شوہر کو اپنی بیوی کہنے ہوئے شرم آتی ہے وہ شوہر شوہر نہیں، جس بچے کو ماں باپ کہتے ہوئے شرم آتی ہے وہ بچے کتوں سے بدتر ہیں، اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو اپنا بچہ کہتے ہوئے شرماتے ہیں ان کا شرمانا صحیح ہے، کیونکہ بچے برباد ہوتے ہیں ماں باپ کی تربیت نہیں ہونے سے۔ 30 پر 4 سال حضرت نانوتوی کی کرامات حضرات علماء دیوبند کتاب ہے، محصول میں بولا نہیں بولا معلوم نہیں، روز مسلسل تقریر تو کون سا واقعہ کہاں بولا نہیں معلوم، احمد کبیر رفاعی کی بھی بات آ گئی رحمت اللہ علیہ، حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حج کا ارادہ کرتے ہیں، پانی کی جہاز تھی اس زمانے میں، حج کا ارادہ کر کے دیوبند سے نکلے، حضرت کے سفر کو سن کر اطراف و اکناف کے علماء بھی حضرت کے ساتھ شریک ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ بھی شریک ہوئے۔ سفر جہاز کے شہر تک پہنچنے سے پہلے بیچ میں کئی خریے ملے، پتا چلا کہ ایک خریہ ایسا ہے جہاں زندہ ولی ہے، زندہ ولی ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، دیگر علماء اور رفقاء اور زائرین حرمین شریفین سب مل کر اس زندہ ولی سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ ولی را ولی می شناست، ولی کو پہچانتا ہے، وہ ولی جو زندہ تھا، نام بھول رہا ہوں، انشاءاللہ بتا دوں گا مولانا یاسر صاحب کو پھر کتاب دیکھ کر، حضرت کو دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، دونوں سلام کرے، آپس میں مصافحہ کرے، پھر بیٹھو بول کر دونوں باادب طریقے سے بیٹھ گئے۔ اس زمانے میں جو مہمان نوازی تھی وہ مہمان نوازی ادا کرنے لگے۔ یہ بچے کو ذرا بھگا ہوئی، یہ بچے کو مہمان نوازی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس ولی کامل سے کہا کہ حضرت حرمین شریفین کی زیارت کا ارادہ سفر میں نکلے ہیں، دعا فرمائے۔ اس ولی نے کیا کہا، مولانا قاسم صاحب میں زیادہ محتاج ہوں تمہاری دعا کا، اس لیے کہ آج ہی رات میں نے دیکھا خواب، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے مسجد نبوی میں، صحابہ کرام سب تشریف فرما ہیں اور آقا کے بالکل سامنے تم بیٹھے ہیں اور بخاری شریف پڑھ رہے ہیں۔ جوانی میں گئے حج کرے، حج سے فارغ ہو کر مدینہ گئے، پورا قافلہ حضرت کے ساتھ ہے، دور سے مدینہ بچے نے نعت پڑھی، اشعار بھی ہے پڑھے کہ مدینہ آ رہا ہے، دور سے مدینہ نظر آیا، حضرت نے اپنے پاؤں سے چپل نکال دیے، جوتے نکال دیے، اٹھا کر بیگ میں رکھ لیے،
رشید احمد گنگوہی نہیں نکالے. اب جو صرف راستہ ہے مکے سے مدینے کا اور مدینے شہر کے جو راستے ہیں نا، اللہ اکبر کتنے بہترین ہیں. دودھ ڈال کو دودھ نکال کو پی سکتے. ویسے راستے ہمارے ہندوستان میں بننا کتو میں پی ایم بننا، نہیں تو حضرت بننا پی ایم انشاءاللہ. ہمیں بنے تو پی ایم ملک ترقی کرتا سو پکی بات. عرش کرے تو کر لیں دو. محمد کے غلام نہیں، محمد کے وارث حکومت کی باغ ڈور جب سنبھالیں گے تو ملک کا مقدر ہی سنور جائے گا. کئی کو حضرت وہ کمال تم لگا کے پاس کی کیسا حضرت کی کتو 6-7 ہزار روپے میں زندگی گزارنے کی پریکٹس صرف ہمارے پاس ہے. مدرسے کے دور سے سوکھی روٹیاں کھانے کا تجربہ ہمارے پاس ہے. انسلٹ نہیں، حقیقت ہے. یہ ہماری صفت ہے، بتاتے ہیں ہم. پٹی ہوئی حسیروں میں بیٹھنے کا تجربہ ہمارے پاس ہے. ناز و نعم کسے کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے. تو ایسے لوگ انشاءاللہ تعالی آج بھی جب حکومت کی کرسیوں میں بیٹھیں گے ملکوں کو حضرت ابو بکر اور عمر کا دور یاد دلا دیں گے. اتنا زور سے انشاءاللہ بولتے ہیں نا، میسور میں الیکشن میں کھڑوں. دوستاں اکرم صاحب بھی میرے ساتھ تھے. دوستاں مل کر ہم لگا بات کر لیتے ہیں چپ کے ایک تسلی کے واسطے. تمہیں کھڑ جاؤ حضرت کا بول کو میں انہوں مجھے ایسا بول لیتے نہیں. ایک مجلس میں بیٹھ کر مولانا تمہیں کھڑ جاؤ مولانا. اور ایک دوست کیا بولا، میں کہا مولانا ہے کیا ہوتا منجے پوچھ رہا ہے. تو میں الیکشن میں کھڑ جا کو ووٹ منجے ڈالو کا تو بھی یہ قوم جو پیچھے نماز پڑھتی انہیں نوٹ پوچھیں گے. امپاسبل حضرت. اب الیکشن کے راستے سے اچھے لوگوں کا منزل تک پہنچنا ناممکن ہے. انشاءاللہ مایوس بھی ہونے کی ضرورت نہیں. وہ وقت آئے گا الیکشن کے راستے سے نہیں، اس سے زیادہ خوبصورت کرسی ہونا. کون تی بھی فوٹو پکڑ کو بنگلور کو بھیج ڈالا تو ڈاؤٹ کریں گے بیان کو گئے کی ولیمہ ہوا کی بول کو. الیکشن کے راستے سے نہیں، وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی سلیکشن اور انتخاب محمد کے وارثوں کا ہوگا. سلیکشن اور انتخاب پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا نہیں. غلام میں سب شامل ہیں، وارث میں صرف علماء شامل ہیں. غلاموں کے ہاتھ میں حکومت گئی، حلقے گئے، ہم نے دیکھ لیا کہ کیا حال ہے. وارثوں کے ہاتھ میں دو، تب انشاءاللہ تبدیلی اور انقلاب آئے گا. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب مدینے کو دور سے دیکھتے ہیں، نظر پڑتی ہے، یہیں سے جوتے نکال لیتے ہیں. دیکھ رہا ہے مجمع. رشید احمد گنگوہی جیسے اجل علماء کرام میں سے حضرت بھی تھے لیکن جوتے نہیں نکالے. اور اس زمانے کا راستہ تھا اور مدینے کے پتھر بڑے خوبصورت اور نوکیلے. خطرناک نہیں بولنا مدینے کے چیزاں کو. جوک در جوک عمرے کو جا رہی لوگا، آنے کے بعد تبصرے کر رہی، اچھے بھی کر رہے خراب بھی کر رہے. کیا پولیساں بھی بیوار سے ڈھکل ڈال رہی. وہاں کے پولیس کو بھی برا مت کہو، وہ غلط کرتا ہے، حساب اس کا سخت ہوگا، اس کے بارے میں ہم کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں. مدینہ ہے مدینہ، وہاں کا کانٹا یہاں کے پھول سے بہتر، وہاں کی گرمی یہاں کی اے سی سے بہتر، وہاں کا درد یہاں کی راحت سے بہتر، وہاں کی تکلیف یہاں کے سکون سے بہتر، وہاں کی غربت یہاں کی دولت سے بہتر.
وہاں کی موت یہاں کی زندگی سے بہتر. مدینہ مدینہ ہے. اللہ سب کو عطا کرے. لیکن اس زمانے میں راستے ذرا سادے سیدھے تھے، خوبصورت نوکیلے پتھر. پتھر بولے تو نوک رنگا چنا. بغیر چپل کے چلنا امتحان تھا. بغیر چپل کے چلنا امتحان تھا. حضرت نانوتوی نے نکالے چپل جوتے، دوسرے نہیں نکالے. کچھ لوگ دیکھ کر نکالنے لگے. حضرت رشید احمد گنگوہی نے روک، پہنو پہنو، جہاں پہننے کی جگہ ہے وہاں پہنو، جہاں نکالنے کی جگہ ہے وہاں نکالو. حضرت نانوتوی نکالے نا. حضرت تمہیں بھی نہیں نکالے نا. ارے ہم کہاں نانوتوی کہاں. 30 سال کی عمر حج، 30 سال کی عمر. رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں ہم کہاں، قاسم نانوتوی کہاں. یہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اشارہ کر کے بتاتے ہیں یہ وہ اللہ کا بندہ ہے، یہ وہ عاشق رسول ہے جس کی زندگی میں ایک سنت بھی نہیں چھوٹی. یہ ایک نماز کے واقعات سنے ہوں گے، ایک فرض کے واقعات سنے ہوں گے، ایک تکبیر تحریمہ کے واقعات سنے ہوں گے. یہ جملہ حضرت رشید احمد گنگوہی نے بیان فرمایا کہ اس کی نقل تم کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن اس مقام تک پہلے پہنچو. یہ وہ اللہ کا بندہ اور نبی کا عاشق ہے، اپنی زندگی میں نبی کی ایک سنت بھی نہیں چھوٹی. ایسا عمل تو اس وقت پورے روئے زمین میں سوائے قاسم نانوتوی کے دوسرا کرنے کے لائق ہی نہیں ہے. جوانی، آج ہماری جوانیاں کیسے گزر رہی ہے. ہماری جوانیوں پر تو جوانی کو بھی شرم آتی ہے. 45 سال حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کی عمر، 40 پر 5 سال. اور 40 پر 5 سال کی عمر ہمارے عرف میں جوانی کی عمر ہوتی ہے. شریعت میں 40 کے بعد جوانی نہیں، لیکن عرف میں جوانی رہتا ہے. الحمدللہ 40 پر 5 سال کی عمر. اللہ اکبر. مدینہ منورہ حاضری دیتے ہیں احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ. دربار رسالت میں کھڑے ہو کر با ادب سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا جدی. اللہ ہمیں بھی نصیب کر دے، پوری امت کو نصیب کر دے. سلام تو سب کرتے ہیں لیکن جواب کسے ملتا ہے؟ دینے والا اور وہ جانتا ہے. سلام تو سب کرتے ہیں، جواب کسے ملتا؟ جواب دینے والا اور وہ جانتا ہے. احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ نے سلام عرض کیا. سلسلہ سیدوں کا تھا، آل رسول میں سے تھے. 1160 کا زمانہ غالباً. مسجد نبوی میں دربار رسالت میں جالیوں کے پاس کھڑے ہو کر بڑے ادب کے ساتھ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ ہاتھ باندھ کر السلام علیکم یا جدی، نانا جہان السلام علیکم. 90,000 کا مجمع تھا اس وقت مسجد نبوی میں. سلام کرتے ہیں. کیا عاشق رہا ہوگا، کیا سنت پر عمل رہا ہوگا، کیا زندگی ہوئی ہوگی. جوانی کی عمر ہے. خبر مبارک سے آواز آتی ہے وعلیک السلام یا ولدی. عربی نہیں جانتے آپ لوگ، یہ حضرات علماء جانتے ہیں. علیکہ سنگل کو کہتے ہیں، علیکم سب کو کہتے ہیں. یہاں سلام بھی علیکہ سنگل کو جا رہا ہے، وہاں جواب بھی سنگل کو آ رہا ہے. السلام علیکہ یا جدی، نانا جان السلام علیکم.
وہاں سے جواب بھی آتا ہے وعلیک السلام یا ولدی. پھر اشعار پڑھتے ہیں عربی جس میں گزارش تھی نانا جان. سلام کے بعد مصافحہ. سلام تو ہو گیا، طلب اور اشتیاق ہے مصافحے کی. اشعار پڑھتے ہیں قسم اللہ کی، خبر مبارک سے پیارے آقا کا دست مبارک اوپر آتا ہے. فوراً حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو آنکھوں سے لگاتے ہیں اور بوسہ دیتے ہیں. 90,000 کا مجمع جواب سلام پیارے آقا کا سنتا ہے. اکثر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک کی زیارت نصیب ہوتی ہے. شیطان جو ہوتا نہیں، انبیاء کے پاس آتا نہیں، اولیاء کے پاس بھی آتا ہے. فوراً آ کر شیطان نے احمد کبیر رفاعی کو کہنے لگا احمد آج پوری مسجد نبوی میں تیرے ہی تیرے چرچے ہیں. اور ہمارے پاس آ کر کہتا تم کم ہو رہی ابھی ہونا. احمد کبیر رفاعی فوراً اپنے آپ کو اور اس اپنے اندر پیدا ہونے والے انا کو توڑنے کے لیے نکلنے کا جو راستہ تھا اس میں جان بوجھ کر گر جاتے ہیں. لوگ کھندل کر جاتے ہیں. اور آگے سنو، اتفاق کے اس وقت اس مجلس میں حضرت پیران پیر بھی موجود تھے. حضرت کے ساتھ بھی مریدین کا مجمع تھا. اور پیران پیر محبوب سبحانی بڑے پیر کو کون نہیں جانتا. حضرت نے دیکھا کہ لوگ کسی کے گرنے کی پرواہ کیے بغیر پھلانتے ہوئے جا رہے ہیں. مریدین سے کہا کہ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. پورے مریدین اچانک رکتے ہیں. حضرت پیران پیر جا کر احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کو اٹھاتے ہیں، جھٹکتے ہیں، پھر بھیجتے ہیں. مریدین نے پوچھا کہ حضرت دوسرے گزرے آپ بھی دیکھے بغیر گزر جاتے. پیران پیر نے کہا چپ، اللہ نے مجھے بچا لیا. اگر میں جان کر نہیں انجانے میں بھی احمد کے اوپر سے گزرتا تو میرا نام جہنمیوں میں آ جاتا. جوانی کا عمل ہے، دست مبارک کو بوسہ نصیب جوانی کا عمل ہے. نبی کا جواب سلام. نوجوانوں، میرے بھائیوں، خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں نمازوں کی پابندی کرو. حالات خراب ہیں. اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کرو. یہی ہماری طاقت ہے. انشاءاللہ تعالی اس کا استعمال ہی ہماری کامیابی کا راز ہے. گناہ کر کے دیکھ لیے، اب کچھ عمل کر کے بھی دیکھو. نام ٹیپو کا رکھ لیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ارے ٹیپو کا نام رکھنے سے کیا، ہم میں سے کتنے ہیں ابو بکر کا نام رکھے ہیں، فائدہ کیا. نام رکھنے سے حالات نہیں بدلیں گے، عمل کرنے سے حالات بدلیں گے. عمل کرنے سے. نوجوانوں کا معاشرہ بہت بگڑا ہے. تم دیکھتے نہیں تمہاری تصویریں آئینوں میں، تم اپنے وجود پر غور و فکر نہیں کرتے. لڑکوں کا بھی یہ حال ہے، لڑکیوں کا حال تو اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. میری بچیوں، میری بھانجیوں، کنٹرول میں رہو. جو خواہشات تمہارے ہیں اسے پورا کرنے کا وقت آئے گا. وقت آنے سے پہلے اگر تم پانا چاہو گے تو پھر تمہارا نام بدنام ہو جائے گا. اپنی جوانی اور اپنی آبرو اور اپنی عزت کی حفاظت کرو.
خدا تم سے بھی بڑا کام لیں گے، تمہارے وجود سے ایسے بچوں کو پیدا کریں گے جو ملک و ملت کو سنبھالیں گے، دجالوں کا مقابلہ کریں گے، فرعونوں کا مقابلہ کریں گے۔ میرے پاس وقت نہیں اور طبیعت کا تقاضا، مسلسل لیل میں لگا ہوں۔ اگر کوئی بند کمرہ یا مسجد ہوتا تو پھر میں اور وقت کو آگے بڑھاتا۔ آج امت اور حالات کے برباد ہونے کا سبب میری امت تو ہے، ناراض مت ہو۔ ایک عرصہ گزر گیا تو محمد بن قاسم جیسے لال کو پیدا کر کے، ایک عرصہ گزر گیا تو صلاح الدین ایوبی جیسے لال کو پیدا کر کے، ایک عرصہ گزر گیا تو ٹیپو سلطان شہید جیسے لال کو پیدا کر کے، ایک عرصہ گزر گیا تو بابر جیسے لال کو پیدا کر کے، ہمایوں جیسے لال کو پیدا کر کے، اورنگزیب عالمگیر جیسے لال کو پیدا کر کے۔ یہی تو سبب بنا امت کی بربادی کا، حالات کے برباد ہونے کا، دشمنوں کے سر چڑھ کر راج اور ظلم کرنے کا۔ ورنہ اگر تیرا تقوی، تیری نمازیں، تیری حیا، تیری عزت کی حفاظت اور تیرا پردہ اللہ قبول فرما لیتے، تیرے گھر کے اندر ایسے لال پیدا ہوتے تو ان کتوں کا کیا حال ہوتا؟ رب کعبہ کی قسم، تاریخ میں کسی کتے نے کسی شیر کا مقابلہ نہیں کیا، اور پکے مسلمان کا آج تک کسی غیر نے مقابلہ نہیں کیا۔ دجال کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہمارے پاس ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ دجال زمین کا آخری دشمن ہوگا۔ وہ کب آئے گا یا رسول اللہ؟ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اب بھی آ سکتا ہے۔ اگر وہ میرے زندگی میں آ جائے، فکر مت کرنا، میں مقابلہ کر لوں گا، کیونکہ نبی کے پاس تو ایک دجال کی نہیں، کروڑوں دجال کو ختم کرنے کی طاقت تھی، کیونکہ اللہ نے دنیا ہی میں میرے آقا کو 40 جنتی مردوں کی طاقت عطا کیا تھا، مطلب 4000 دنیاوی مردوں کی طاقت تنہا میرے نبی کو عطا کیا تھا۔ اس جملے پر تو دل چاہتا ہے کہ کم سے کم 3 گھنٹے بٹھاؤں آپ کو تحقیق کے ساتھ، لیکن فکر کرو نو کو منجت خود بھوک لگنا شروع ہو گئی ہے۔ آج ایک مرد کی طاقت بھی نہیں، مسئلہ پوچھتا 4 شادیاں کر سکتی ہیں کیا حضرت؟ بول کو یہ کج برابر طاقت نہیں، الٹا مسئلہ پوچھ کو مولوی صاحبہ کی خبر بنانا چاہتا۔ وہ بھی فون کرتے کرتے لاؤڈ اسپیکر میں ڈالتا، اب ہمیں کیا بولنا، ہاؤ بولے تو بھی گرفتار، نہیں بولے تو بھی گرفتار۔ 4000 مردوں کی طاقت، کوئی تعجب نہیں، نبی مقابلہ کر لیتے۔ لیکن صحابہ پوچھتے ہیں آپ کے بعد آئے تو؟ آقا نے فرمایا فکر مت کرو، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لو، انشاءاللہ تعالی جو جمعے کو سورہ کہف پڑھے گا اللہ میرے اس غلام کو دجال سے مقابلہ کرنے کی طاقت عطا کریں گے۔ جو جمعے کو سورہ کہف پڑھے گا اللہ اسے دجال سے مقابلہ کرنے کی طاقت عطا فرمائیں گے۔ دجال اپنی جگہ پر، بات شروع کیا میں دجال کے آنے پر، جھوٹا مکار آتا ولی بولتا تو مان لیتے، مجھے افسوس نہیں ہوتا تھا۔ اب تو ایک انسان بے عمل صورت دیکھے تو پیشاب بند ہوتا۔ ایسے لوگ ابھی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ریاض احمد گوہر شاہی کہتے، دیکھے کیا صورت، میں فوٹو دیکھا، ارے نبی بولے تو ماحول میں یا انڈیا میں ہے، انہیں وہاں کا عقیدہ کو پڑھا ہے انگلینڈ میں، یہاں ایک شکیل بن حنیف بول کو پڑھا ہے، انہیں مہدی مہدی بول رہا، کب بھی نبی بولتا، خواب کیسا پڑھتا ویسا بڑبڑاتا۔ ہمارے نوجوان ابھی پیچھے پڑھ رہی، لا حول ولا قوت الا، اتنے سالوں کی محنت کا یہی نتیجہ ہے۔
میں تو ختم نبوت کے موضوع پر کبھی کہتا ہوں تو یہ جملہ ضرور کہتا ہوں، ارے میرے بھائی، کوئی اجنبی آ کر کہتا ہے کہ میں تیرا باپ ہوں، مانتا نہیں، اس سے زیادہ مضبوط ہونا ہے تجھے ختم نبوت پر۔ انہوں کو ان کی شکیل بن حنیف کہتے ہیں گھگو کاکا کی عجیب ہے، مہدی کو بول کر بولتا، اس کے پیچھے ہمارا نوجوان طبقہ پیچھے پڑا ہوا ہے، عجیب ہے عجیب ہے۔ مہدی کہتے مہدی کون؟ ذرا تو سمجھو میرے دوستو، میں اسے پانی بولیا تو مان لیں گے، اسے دودھ بولیا تو تمہیں پوچھیں گے حضرت دودھ کیسا ہوتا؟ حضرت سفید ہوتا نا حضرت، تمہیں پانی بولتے ہی نا حضرت بول کو منجت، انہیں بولیں گا دیوانے کیا حضرت تمہیں، اندھے کیا حضرت تمہیں، دودھ کیسا حضرت؟ ارے دودھ رے بابا، یہ کیا بھئی دلیل؟ نہیں دودھ بالک کو ہے، دیکھ دودھ لکھ ڈالے تو دودھ ہو جاتا کیا حضرت؟ اتنا آرگومنٹ یہاں کرتا نا، مہدی بولیا تو کی بابا آرگومنٹ نہیں کرتا، مان نکو بول کر کون بولتی؟ ورجینل رہا تو بلا لے کا، میں بھی مانتوں۔ ورجینل ہونے کی علامت کیا؟ جیسے دودھ ہونے کی علامت کیا؟ اس کا سفید ہونا، چکو دیکھے تو مزہ ہونا، اس کی علامت۔ ویسے مہدی ہونے کی علامت پہلی کیا؟ مدینے میں پیدا ہونا۔ یہ گھگو بہار میں پیدا ہوا ہے، بہار کب بھی گئی ہی کیا؟ کبھی حضرت کو بٹھا لیو، سیرت حضرت مہدی سنو، مولانا ہے اس لائن کے، مولانا ہے اس لائن کے، سنو۔ مدینے میں پیدا ہوں گے حضرت مہدی، ان کو خود نہیں معلوم ہوگا ان کا نام مہدی بول کر۔ دوسری دلیل کیا؟ ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، اس کے ڈیڈی کا نام شکیل بن حنیف۔ حنیف صاحب ہیں کی مرگے کی، مرگے تو خوش قسمت، رہے تو ان سے زیادہ بدنصیب کون بھی نہیں۔ بش کا بابا تو خوش نصیب رہیں گا، کیونکہ تو انہیں بش جیسے انسان کو پیدا کریا، اس سے بدنصیب ہوگا اس کا بابا۔ تیسری دلیل، مہدی کی امی جان کا نام ہوگا آمینہ، اس کی اماں خاتون آپا۔ تیسری دلیل۔ چوتھی دلیل، آقا فرماتے ہیں کہ محمد المہدی کا حسن میرے حسن سے ملتا جلتا ہوگا، میرا حسن اس کے ساتھ نہیں، اس کا حسن میرے ساتھ۔ دادا پوتے کے سکا نہیں ہوتا، پوتا دادا کے سکا۔ بعض دادا وہاں عقلیت نہیں رہتی، اسپتال کو جاتی، پوتے کو دیکھ لیتی، میں دیکھو جی سیم اس کے سکا چھوں۔ ارے دیوانے، تو اس کے سکا نہیں، انہیں تیرے سکا۔ کام بل کی ذمہ داری میرے اوپر آتی نا، بول کو کیا بولنا وہ بھول گا۔ اب بھی آلے کو تھا، سفر میں تھے نہیں آپ، اب بھی آلے کو تھا، ایک اتنی دماغ کھایا کھایا کھایا، جمعہ پڑھا کو، مجلس دیکھ لے کو، مختصر کھانا کھا لے کو، مولانا کے فونا، ٹینشن، نکلے کیا نکلے کیا نکلے کیا بول کر جلدی نکل کو، 2-3 ساتھیاں بدل کو، چلا کو آلے کو۔ ایک جنا فون کرا، حضرت 10 منٹ ہونا حضرت تمہارے، لے لے با، فون پہ میں بھیجوں کی گوگل پہ میں بھیجوں؟ نہیں حضرت فون میں 10 منٹ ہونا۔ میں بولا تیرا بہت بڑا شکریہ، تو 10 منٹ پوچھے، آج کل کے تو عاشقہ سے جتنا ٹینشن ہے دشمنہ سے اتنا ٹینشن ہے، 1-2 گھنٹے بات کرنا حضرت کا تھا فون میں۔ گوکاک کے پاس ایک جگہ تقریر کو گیا تھا، وہاں والا بنگلور میں تھا، انہیں بولا حضرت میں آنا بول کر تھا، نہیں آیا حضرت، میں تمہارا بیان کرتا ہوں، میں کہاں بھی آ جاتا ہوں، سو ہمارے گاؤں میں ہوا، آنا بول کر تھا، نہیں آیا حضرت، چھوڑو بھی کوئی بات نہیں۔ حضرت کیا عنوان میں بیان تھا حضرت؟
میں بولا اصلاح معاشرہ اور نوجوانوں کی ذمہ داریاں، ذرا بولو حضرت، بیان میں کرتے فون میں بولنا سو آدمی 2 گھنٹے 10 منٹ کا بیان فون میں بولنا کہتے حضرت. عاشقہ سے جتنا ٹینشن ہے دشمنہ سے اتنا ٹینشن ہے. 10 منٹ ہونا حضرت کا لے لے با کیا بات تھی. کیا بھی نہیں حضرت، ہماری سالی کو ڈیلیوری ہو رہی ہے، تجھے کیسا با معلوم؟ بھان کو ہو رہی ہے معلوم، سالی کو ہو رہی ہے. اس کے ساس کے گھر والے زبردستی کر رہی، کہتے کیا کہتے پہلی ڈیلیوری کا خرچہ اماں کے گھر کا، کہتے بچہ کس کا با؟ ظلم چل رہے ہیں. اس لیے دادا جا کو ٹینشن میں یہ بولتا نہیں انہیں میرے سکا ہے بول کو، بلکہ یہ بولا تھا میں دیکھو سیم اس کے سکا تھوں. پوترا دادا کے سکا ہوتا، دادا پوتے کے سکا نہیں. نواسا نانا کے سکا ہوتا، نانا نواسے کے سکا نہیں. پیارے آقا نے بھی حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ محمد المہدی میرے جیسا ہوگا. اللہ، اور میرا نبی کیسا تھا؟ اس کے جیسا کوئی نہیں تھا. حضرت مہدی میرے نبی کے جیسے، میرے نبی کیسے بتا ہی نہیں سکتے کیسے. اللہ اکبر. عاشق کہتا ہے اللہ کے پاس تو طاقت ہے کہ ایک ہی چیز کو کئی قسم کے پیدا کرے یا کئی قسم کی چیزوں کو ایک چیز میں پیدا کرے، لیکن محبت محمد سے تھی اس لیے اللہ بھی پیدا کیا تو ایک ہی حسین پیدا کیا، اس جیسا دوسرا نہیں پیدا کیا. چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، یہ ارض و سما دیکھتے رہ گئے. بولو رے بابا سبحان اللہ، نہیں تو انا للہ بولو. چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، یہ ارض و سما دیکھتے رہ گئے. پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. اتنے خوبصورت آقا فرماتے ہیں میرا بیٹا محمد المہدی جو میری فاطمہ کے 2 لال کی نسل کا ہوگا، اس کا حسن میرے حسن سے ملتا جلتا ہوگا. اللہ ہم کو اتنی عمر دیتے کہ ہم مہدی کو دیکھ کر ہمارے نبی کے دیدار کی لذت پائے. اب انہیں جو ہے دیکھو بہار میں پیدا ہو کو اورنگ آباد کے بل میں ہے. یہ گھونسا چوہا کی مثالیت ویسی پیدا ہوتے ہی کھا کی بلہ میں کھا کی رہتے ہیں. پیدا ہوا بہار میں اورنگ آباد کی بل میں ہے. اب منجے بھی خواہش، نبی نہیں ہو سکتا، خدا نہیں ہو سکتا، عیسیٰ نہیں ہو سکتا، مہدی ہو سکتا ہے. یہ شرائط ہو تو میرا بھی ارادہ ہوا دیکھیں گے. بولے تو ایک ساتھی بولے نہیں حضرت انہوں کسے بھی ملتے نہیں. میں بولے آپ مہدی نہیں انہیں آتا نہیں کہا حضرت آپات کسے بھی ملتی نہیں. سو وہ کیسا بھائی، کسے بھی ملتے نہیں. نبی جو ہوگا وہ باہر آئے گا، مہدی جو ہوگا وہ باہر آئے گا. حضرت مہدی کی سیرت میں آتا ہے ایسی حفاظت کا خدا نظام کریں گے کیونکہ ان سے کام لینا ہے، تلوار کا اثر بھی نہیں پڑے گا. نہیں مارے تو نہیں پڑے گا تلوار کا اثر، کیونکہ ان سے کام لینا ہے نا. تلوار کا اثر پڑ جائے گا تو پھر وہ زخمی بھی ہو جائیں گے، شہید بھی ہو جائیں گے، اثر نہیں پڑے گا. ورجنل مہدی رہا تو باہر نکل، کون بھی مارتا نہیں، مارے تو مرتا نہیں. یہ فرمان ہے نبی کا. ورجنل اگر مہدی ہے. نوجوانوں حضرت قبلہ کا درد ہی میرا موضوع بن گیا.
वर्जिनल है तो बाहर निकल माँ के लाल। तुझे कोई मारेगा नहीं, तेरी हिफाजत खुदा करेगा। मारेगा तो भी मरेगा नहीं। इन्हें देखे तो माँ दिखे आपा, वो भी ये जमाने की आपा नहीं। इन्हें कहा छपको बैठती, इसे देखो हमें छपना। इन्हें छपती आपा। अल्लाह अकबर। एक जमाने में मर्द बने आगे तो औरत है ना, मिल को रहते से चुमटिया को टच करे तो बिखरते ही, वैसा बिखर को दरवाजे दरीचा को टक्कर मार को छप जाते थे। अब आराम से झाड़ा बैठे सका बैठे रहती, उल्टा में गए तो घूर को यासिर साहब सलाम अलैकुम हजरत कहती, उल्टा अम्मा शर्म आती। तू सलाम भी करने को आपा। औरतों का सलाम तो इस जमाने में फितना है। तू करने को आपा, तू तेरे नौशों को कर, बस ताच, तेरे बाबा को कर, तेरे ससुरे को कर, तेरे बेटे को कर, तेरे मामा को कर, बाहर किसे भी करने को, इसलिए कि इस जमाने में सलाम भी फितना है। सलाम भी फितना है। आपा छपे सका छपको बैठा है। खैर देखेंगे ना इन्हें को बोल को देखा हजरत, अब तो है ना मोबाइल इन्हें अच्छे अच्छा को छपाता भी, अच्छे अच्छा को निकालता भी। देखेंगे बोल को दाल को देखा फोटो निकली, खाली सूरत देखते कि नहीं की अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह बचाया हमें की का तो ऐसी सूरत है हजरत, गड़े ऐसा पड़को ही मार्या है दम उतना। क्या गड़े बनते किसे मालूम, क्या भी समझो ना को किसे भी गड़े रहे तो। हमारे अब्बा जान की नजर बड़ी तेज थी, पहचान लेते थे ये गड़े किसे पड़को रहते हैं कि मियाँ उन्हें मारता बोल को समझ जाओ क्या। मैं पूछा वो कैसा अब्बा, ये गड़िया को भी मारने को क्या था, खींच को अंदर चल जाते सब अब्बा हुजूर की बातें अल्लाह गरीक रहमत फरमाए। मैं पूछा ये गड़े पड़े तो वहां तक कैसा पहुंचती, घसीटता ना यहाँ अंदर चल जाते हैं। ऐसे गड़े पड़को ही हजरत वो शकील को अम्मा पाऊ किलो अंबोजा सीमेंट डालना, किसे बाबा जाको मान रही। अल्लाह अकबर। इतना तो भरोसा था कि अब कोई खुदाई दावा करा तो नहीं मानेंगे, अब वो भी खतरे में आ गई। औलिया की विलायत खतरे में है, अंबिया की नबूवत खतरे में है, खत्म रिसालत खतरे में है, हजरत मेहदी की हिदायत खतरे में है, तो अब खुदा की खुदाई भी खतरे में है। कुछ तो अकल करो। इसीलिए मैं किसी बात को छोड़ा नहीं, आप हजरात ने पूरा वक्त दिया, अल्लाह आपको बेहतरीन बदला अता फरमाए। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। इसीलिए मैंने कहा मस्जिदों में तफासीर का निजाम होना चाहिए। जब तक कुरान खुलकर नहीं आएगा आम लोगों का ईमान खतरे में रहेगा। और मस्जिदों में ये तफसीरी निजाम बंद हो रहा है। कैसे? जाहिल जिम्मेदारों से, बेअमल आबिदों से मसाजिद का, उलमा का बेहतरीन निजाम चलता नहीं। अभी करीब में एक जगह जाकर आया, तकरीबन 40 से ज्यादा उलमा बात बोलकर खत्म कर देता हूं। मैसूर की हो, बेंगलोर की हो, कर्नाटक की हो, हिंदुस्तान की हो, हर मस्जिद के अंदर कुरान और हदीस का सबक होना चाहिए। वो भी बयान करने वाले सनद याफ्ता मुस्तनद मदारिस अरबिया के उलमा। कुरान खुलकर आना, अभी इसका उन्वान बाकी है। कभी मौलाना या हजरत क़िबला सदर जलसा या मौलाना आपके सामने तफसील के साथ बयान करेंगे। खुदा कौन होता है, कुरान बयान करता है। नबी कौन होता है, कुरान बयान करता है। ईसा कौन होते हैं, कुरान बयान करता है। वली कौन होता है, कुरान बयान करता। कुरान से दूर होंगे तो फिर फितनों का शिकार हो जाओगे। मस्जिदों के अंदर होना चाहिए। एक गांव में गया, वहां के 40 से ज्यादा उलमाए किराम आए, आकर एक दर्स सुनाने लगे। हजरत हमारे 40-45 उलमाए किराम तमाम के तमाम अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तफिक हो गए, हमारे गांव में भी फितने जन्म ले रहे हैं, नौजवान भटक रहे हैं। और हमने ये सोचा कि हमारी मस्जिदों में हम नौजवानों की तालीम का, तफसीर का और हदीस का निजाम शुरू करेंगे। तो हजरत
ایک مسجد والے بھی ہم میں سے نہ کسی کو اجازت دیے اور ایک حلقے کے جماعت کے ساتھیاں بھی ہمارا ساتھ نہیں دیے۔ تفسیر کو بدعت بولو گے امت برباد ہو جائے گی۔ قرآن کھل کر آنا چاہیے۔ ایک انسان ولی کے ایک انسان خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں ریاض احمد گوہر شاہی جس کا خلیفہ موجود ہے، یونس گوہر شاہی، گوہر آج کے بعد بولو نو کو گوبر شاہی، انہیں بول رہا میں چلا لا حول ولا قوت الا باللہ، انہیں بولیا سے بولیا، اس کا خلیفہ کہتے کہاں بیٹھا ہے؟ لندن میں کی کہاں کی بیٹھا ہے، گینڈا بیٹھے سکا، اتنا موٹا ہو گیا ہے، ایئرپورٹ سر فرنسی ویتی قرآن پڑھ کو ترجمہ کر رہا ہے حضرت، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خالی تحقیق کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی کلپ دیکھی، ہم نہ اجازت تم نہ اجازت نہیں، تمہیں دیکھو میں تو کھلا بولتا ہوں، طارق جمیل صاحب کا ہو، طارق مسعود صاحب کا ہو یا اس عاجز کا ہو، کس کا بیان بھی سنو نہ کو، تمہاری مسجد کے خطیب کا سن لو بس۔ یہ یوٹیوب میں اس کا سننے گئے وہاں چلے گئے، اس کا سننے گئے وہاں چلے گئے، اس کا سننے گئے وہاں چلے گئے۔ انفیکشن اور وائرس جتنا جلدی اثر کرتا نہیں، بادم بھی پستا اتنا جلدی اثر نہیں کرتا۔ سمجھ میں ڈاؤٹ نہ کو، اگر گئے تو مستند علماء کا سنو، یہی سیرت ہے، یہی سیرت کا پیغام ہے۔ نوجوانوں، ساری دنیا ہمارے مال اور ہمارے جان کے پیچھے نہیں، ہمارے ایمان کے پیچھے ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو علماء کے ساتھ مساجد اور قرآن سے نسبت مضبوط کرنا چاہیے۔ پورا سورہ میں نے پڑھا، کچھ آیتیں پڑھی، ذہن میں کچھ اچھی اچھی باتیں بھی، اور ان آیتوں کے تفسیروں میں جو باتیں تھی وہ بھی میرے ذہن میں موجود ہیں۔ موقع نہیں اتنی دیر تک آپ لوگ بیٹھے رہے، میں تو میرے لیے سعادت سمجھوں گا کہ تقریباً 1.5-2 گھنٹے سے صدر جلسہ دامت برکاتہم، دیگر علماء کرام اس سما خراشی کو برداشت کرتے رہے۔ اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ بس اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اعمال کی حفاظت کرو، سنتوں پر عمل کرتے رہو۔ بار بار کوئی چیز آ گئی، آئے گی تمہارے پاس، باہر کا ماحول تمہارا ہے، ہمیں کا بھی مسجد اور مدرسے کے باہر کون بھی آ جائے، کوئی بات آ گئی، آدمی آگا پکڑ لیو، سیدھا حضرت کے پاس لے لے آ جاؤ، حضرت انہیں کیا کی بول رہا ہے، حضرت صحیح بول رہا ہے کیا، بولو حضرت میں بھی اس کے ساتھ، غلط بول رہا ہے کیا وہ بھی بول ڈالو حضرت، جیسا تمہارے پاس بلا لے کر آیا ویسا قبرستان کو بھی بلا کے جا سکتے ہو۔ ہو کیا ہو تم نہ کیسا معلوم، اب تک بولے نہیں نا کلیم صاحب چھپا رہی ہو، دیکھو کتنے خراب ہیں، کیسا واسکوٹ پہننے کو رہتی ہیں، اتنی اچھی بات بولے نہیں ہو، ختم اچھے۔ یہ مزاج نہیں، صحیح بات بھی بولیا تم نہ سمجھ میں نہیں آئی تو پکڑ لے کر آ جاؤ، غلط بات تو دور کی بات، صحیح بات بھی بولیا پکڑ لگو سیدھا آ جاؤ، حضرت انہیں کیا کی بول رہا ہے، حضرت صحیح کیا، ہاں ہاں صحیح بھائی صحیح بھائی صحیح بھائی، حضرت کو معلوم، کیونکہ قرآن اور حدیث کا ماحول، صدر جلسہ کو معلوم، مولانا کو معلوم، مولانا کو معلوم، میں رہا تو میرے پاس بلا لے کر آؤ، کیونکہ تو میرے پاس اب آپریشن کا موقع نہیں ہے، ڈائریکٹ پوسٹ مارٹم، کیسے کیسے علماء ہیں، اساتذہ ہیں، اولیاء ہیں، محققین ہیں، شہر میسور کے پکڑ لے کو سیدھا چل جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے کہتے با ہو، ایسا نہیں بولنا، آگے آ جائیں گے، مولانا نسیم حضرت کے پاس جائیں گے، مولانا ذکا اللہ صاحب دعوت تمہیں بھی فرسٹ سنیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے کہتے حضرت انہیں بول رہا ہے، حضرت بولے ہاں کلیت مندے بھی فون آیا تھا، صحیح، حضرت نہیں تو بولا تھی غلط غلط کو بول کر بولا تو اسے چھوڑو نہ کو، وہ وائرس کو مات ختم کر ڈالو، ایک 4 سال بیٹ کو آگے تو کیا فرق پڑتا، کیا فرق پڑتا، نبوت کی حفاظت کے لیے تو ہم نہ جیل بھی جنت ہے، نبوت کی حفاظت کے لیے جیل بھی جنت ہے، انشاءاللہ وہ جیل کا راستہ جنت تک پہنچائے گا، اللہ اتنا کام لے لیا تو بہت بڑی بات ہے،
اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.